کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو۔ اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے شکست بھی نہیں دی جا سکتی۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیچ پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت میں طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ رات اور دن کا مسافر سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے، حالانکہ وہ رات دن تیزی سے سفر کرتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے۔ کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ جو آدمی نفس کے چور کو قید نہیں کرتا شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عالم، فاضل، عاقل، دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھا رکھے اور ہر مصیبت سے اس کا امتحان لے۔ یاد رکھو، نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے ریاکاری، عالم کے لیے لالچ اور غنی کے لیے کنجوسی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی حالت میں انسان کا درجہ عام ہے اور روحانی حالت میں انسان کا درجہ خاص ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی عبادت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالی کی نہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا اچھی بات نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ آخرت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک اور شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا جب تک اس سچی خبر دینے والے کی سچائی پر یقین نہ ہو۔ ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آنکھیں گندگی اور آلودگی سے بچتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہے۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔
جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، جلد بازی بیوقوفی ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے فکر میں لگ گیا۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، آنے والوں ذکر الہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ بتا اس دنیا دو میں سکھی کون ہے؟ ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی کا ذکر کرتا ہوگا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں ذلیل کرتے۔ جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے کی، چور چور کو پہچانے کا، درویش درویش کو پہچانے کا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا وہ اللہ کے یہاں بکتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ اچھا وقت آپ کی طرف آتا نہیں، آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے کبھی انجام، اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے،
طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو، وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غصے میں بات کرنے سے بچیں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا۔ کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل اور دانش، اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو۔ جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ انسان کبھی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے۔ طویل خاموشیاں کبھی بھی اقرار نہیں ہوتی، یا تو وہ گلہ ہوتی ہیں یا پھر انتظار۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدے مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا، نقلی جال۔ حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے اور دیکھنے والوں کا قحط ہے۔ ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیریں تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدے مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے، اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ عالموں کی بھرمار ہے، علم غائب ہو چکا ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو عاجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا۔ جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے، اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات قبر ہی تو ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے۔ مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے، ورنہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ جہاں شعور کی کمی ہوگی، وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا، اور اس کمی کی نشاندہی کرنے والا بھی۔ آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ خوبصورت چیز کو
बदसूरत बना देना किसी भी तरह जायज़ नहीं। उस आदमी की सोहबत से बचो जिसकी राय कमज़ोर और काम बुरे हों, क्योंकि आदमी को उसके साथी की तरह समझा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि जो गुनाह की तलाश में निकला उसे ये गुनाह दे देती है, और जो फजल के तलाश में निकला उसको ये फजल दे देती है। रूहानियत अल्लाह ताला के फ़ैसलों को मंजूर करना, कबूल करना है, अपने फ़ैसले मंजूर करवाना नहीं। अक्ल का एहतराम ये है कि अक्ल से सवालात किए जाएं। हर उस काम से दूर रहो जो चोरी छिपे किया जा सकता हो, मगर सबके सामने ऐलानिया करने में शर्म का सामना करना पड़े। आप पर लाजिम है कि आपस में मेल मिलाप रखना और दूसरों की मदद करना, और ख़बरदार एक दूसरे की तरफ पीठ फेरने और ताल्लुकात तोड़ने से परहेज़ करना। दूसरों को बुराइयों से रोको और ख़ुद भी रुके रहो, इसलिए तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है। जिसकी नीयत बुरी होगी वो अपनी आरजुओं को हासिल करने से महरूम रहेगा। देखो, ख्याल रखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथों बदबख्त और दुखी ना हो। अहले बैत की सीरत पर चलो और उनके नक्श कदम की पैरवी करो, वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जहाँ तक बन पड़े ऐबों को छुपाओ, अपने भी और दूसरों के भी। किसी पर गुनाह का ऐब लगाने में जल्दी ना करो, शायद उसको माफ़ कर दिया गया हो। इल्म नफ्स को ज़िंदा, अकल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। जो लोग तुमसे कम हैसियत के हैं उन्हीं को ज़्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है। किसी दोस्त से ताल्लुकात तोड़ना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर उसका रवैया बदले तो उसके लिए गुंजाइश हो। जो शख्स अपने नफ्स को संवारने की बजाय और चीज़ों में पड़ जाता है वो हलाकतों में फंसा रहता है, और शैतान उसे गुमराही में खींच कर ले जाते हैं। आदमी का दुनिया में जुल्म करना आखिरत में उसकी बदबख्ती और नाकामी की निशानी है। अपने नफ्स को तक़वा और पाकदामनी के ज़रिए से कामिल करो, और अपने मरीज़ों का सदक़े के ज़रिए से इलाज करो। तेरा नफ्स तुझसे वही काम करवाएगा जिसकी तूने उसे आदत डाल दी है। जो तालीम की तलखियों और कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो जहालत की ज़िल्लत में बाकी रहता है। ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखना वक्त का ज़ाय करना है। एक अच्छी रूह और मेहरबान दिल को उन लोगों के दरमियान रहने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती जो उसे समझ नहीं सकते। दलील सही भी हो तब भी एक अच्छे इजहार की ज़रूरतमंद होती है। भागना नहीं चाहिए, ना जंग की तरफ ना जंग से। ज़ाती फ़ायदे का तसव्वुर लालच या ख़तरे की वजह से उभरता है। फासले एक वहम है। रूहों को गले लगाने के लिए सिर्फ आँखों को बंद करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला जिसे चुन लेता है उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ देता, बल्कि रंज और तकलीफ़ में घेर देता है, उसे साहिब हाल बना देता है। अगर अल्लाह इंसान के साथ है और तमाम कायनात मुखालिफ हो, तब भी जीत और कामयाबी उसी इंसान ही की है जिसके गम में, दिल में, याद में, अश्कों में, तन्हाइयों में, तकलीफ़ में अल्लाह है। हर मंजिल का आखिर बेहद मुश्किल होता है, और मुश्किल ख्वाह कैसी भी हो कट जाती है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाता है। कहाँ तू अशरफुल मखलूक़ात, कहाँ ये लज्जते दो पल की, तू खींच के वजूद को जुदा करे जो मकाम रूह का तुझे पता चले। करम उसी के पास है जिसके पास गीली आँखें हैं।
انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے، دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگوں، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر، بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں، اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں،
یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن تمہاری کوشش کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جب جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔
اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے۔ جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا، یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے
जो दिल की होती है। अपने सामने आने वाली कहानियाँ उनसे खुश ना हो, अपनी अपनी कहानी का पर्दा उतारो। तुम पंख लेकर पैदा हुए हो, फिर ज़िंदगी में रेंगने को क्यों पसंद करते हो? हर आने वाले के लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि हर एक हमारे पास उस दुनिया के पार से भेजा गया है। जिस तरह बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ निहायत सादा होती हैं, इसी तरह बड़े बड़े आदमी भी निहायत सादा होते हैं। वक्त क्योंकि बहुत बेशकीमत चीज़ है, इसे सबसे बेशकीमत चीज़ पर ही खर्च करो, वरना नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए किया जाए। दोस्त वो है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाए, ना कि हमें मुसीबत में खड़ा कर दे, जो हमारी बुराई पर चुप रहकर हमारी अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाए। अल्लाह को पहचानने के लिए पहचान वाले को कबूल करना ज़रूरी है। बहस के दौरान पुरसुकून रहें, क्योंकि लहजे की सख्ती गलती को ऐब और सच्चाई को बदअखलाकी बना देती है। खैर और शर दोनों फितने हैं, और बिलाशुबा खैर का फितना शर के फितने से बड़ा होता है। दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही लंबे फासलों पर हों, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर खित्ते के इंसान पर जचता है, और वो मुस्कुराहट है। आदाब और अखलाक नया और जदीद लिबास है। याद रखें कि फ़ना के बाद ही असल ज़िंदगी है। दाना खुद को ज़मीन में दफन करता है, तभी तो दरख्त की नमो होती है। मिट्टी से मिट्टी तक के सफ़र के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, इसे ही ज़िंदगी भी कहते हैं। अल्लाह को पाने के 3 तरीके हैं: इरादा, इल्म, मोहब्बत। इनमें महफूज तरीन रास्ता मोहब्बत का है। अल्लाह से प्यार पाल लें, वो आपको मिल जाएगा। कुरान की हकीकी तालीम और मुसलमानों के अमल में बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ हो चुका है। कुरान जिस रास्ते का तयन करता है और मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों दो ऐसी लकीरें हैं जो आपस में नहीं मिलती। जिस तरह सितारे और ज़मीन गर्दिश में हैं, कायनात का एक एक ज़र्रा हरकत में है, इंसान जिसके लिए ये सारी कायनात पैदा की गई है, वो भी हर लम्हा और हर आन जज्बात और एहसासात की दुनिया में रद्द बदल हो रहा है। उस्ताद पौधा है और शागिर्द उसका फल।